بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمان مزاری جو کہ ہیومن رائٹس کی ایک چیمپئن بنی پھرتی ہیں، اور بالکل یہ جو BYC جتنا بھی پروپیگنڈا کرتی ہے بلوچستان کے حوالے سے اس کو وہ فل سپورٹ کرتی تھی، ان کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ابھی ان کے اپنے کیا حالات ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ آگے چل کے کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کرنی ہیں، کیونکہ بلوچستان میں آپریشنز جاری ہیں۔ ابھی خبریں یہیں آ رہی ہیں کہ بلیدہ کے مقام پر، یا پھر آپ کہہ لیں چلتن کے مقام پر، وہاں پر آپریشنز ہوئے ہیں، اور کافی ساری نیوزز آ رہے ہیں کہ بھائی جو فتح ہندوستان کے دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مروہ بلوچ، ان سے بات کرتے ہیں۔ مروہ، خوش آمدید۔ مروہ، سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پر آپ بھی دیکھ رہی ہوں گے کہ جس طریقے سے ایمان مزاری بیٹھ کے بیچاری رو رہی ہیں، اور ان کو بہت دکھ ہے کہ ان کی جو شوہر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں، کیونکہ جب بھی بلوچستان کے ایشوز کو وہ اٹھا کے آتی ہیں تو پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتی ہیں ہمیں، تب ان کو یہ دکھ تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ وہ پروپیگنڈا کریں پورے بلوچستان کے لوگوں کے خلاف، اور یہ ساری چیزیں۔ میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں۔ دیکھیے، ایمان مزاری تو بڑی بہادر بنتی ہے، وہ تو بڑی بڑی سڑکوں پر بڑی بڑی بھرکے بھی مارتی ہے، بلکہ جب اس کا پولیس سے سامنا ہوتا ہے تب تو وہ محترمہ دم دبا کے بھاگ جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو وہ سڑکوں پر بیٹھ کر رونا بھی سٹارٹ کرتی ہے، اور کبھی تو وہ ہجن بن کر فرار بھی ہو جاتی ہے، جا کر پشاور ہائی کورٹ میں وہ پناہ لیتی ہے۔ لیکن اس بے شرم کو، اس نمک حرام عورت کو اتنی شرم و حیا نہیں ہے کہ آج یہ جس ریاست کے خلاف بات کر رہی ہے اسی ریاست کے ٹکڑوں پر یہ بھی پلتی تھی۔ دیکھیے، اس کی ماں تو وزیر ہیومن رائٹس کی یعنی انسانی حقوق کی وہ وزیر بھی رہ چکی ہے۔ تب یہ دونوں ماں بیٹی، دونوں نمک حرام خاتون جب عیاشیاں کر رہی تھی، تب ان کو بلوچستان یاد نہیں آیا، تب ان کو بلوچستان کی وہ معصوم بیٹیاں یاد نہیں آئیں، تب بلوچستان کی وہ معصوم نوجوان، وہ معصوم بچے ان کو یاد نہیں آئے، بلوچستان کے وہ دور دراز علاقے تب ان کو نہیں دکھے، تب بلوچستان کے مسائل ان کو نہیں نظر آئے۔ تو دیکھیں، ایمان مزاری جیسی ایک سیاستی غدار خاتون ہے، اس کا کام صرف منافقت پھیلانا ہے اور فوٹیج حاصل کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ سڑکوں پر بیٹھ کر ریاست کے خلاف بکواس کرتی ہے، ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، یہ ہمارے عدالت کے خلاف بات کرتی ہے، یہ ججز کے خلاف بات کرتی ہے، یہ کسی نہ کسی طرح ہٹ ہونے کی مکمل کوشش کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک دہشت گرد خاتون اور اس کا شوہر بھی دہشت گرد ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس نے بھی بڑے ڈرامے کیے، اس نے بھی بڑے پروپیگنڈے کیے ہیں۔ دیکھیں، یہ دونوں اتنی تیز ترار ہے، یہ دونوں اتنے چالاک ہے۔ جب ان سے کوئی سوال کرتا تھا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو، آپ لوگ کیوں ریاست کے خلاف اتنا بکواس کر رہے ہو، تب تو یہ بکواس کرتے تھے کہ ہمارے پاس آزادی ہے بولنے کی، ہم بول سکتے ہیں، ہماری زبان ہے، ہماری مرضی ہے، ہمارا جتنا دل چاہے گا ہم اتنا بولیں گے۔ لیکن جب وہی عدالت، وہی جج آپ کے خلاف ایکشن لے رہا ہے، آپ کے گندے الفاظ کے خلاف وہ کارروائی کرنے والا ہے، تب آپ آ کر بکواس کرتے، تب آپ ایک نیا پروپیگنڈا کھول دیتے ہو، تب آپ سوشل میڈیا پر ایک نئے رونے کا انداز ڈھونڈ لیتے ہو۔ تو ایمان مزاری انتہائی چالاک ہے۔ جب بھی کوئی ایمان مزاری کے مرضی کے خلاف کوئی صحافی اس سے سوال کرتا ہے تو اسے وہ ٹاؤٹ کہہ دیتی ہے۔ جب ایمان مزاری سے ایک محب وطن عام شہری یا ایک اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے وہ اسے ٹاؤٹ کہتی ہے۔ جب ایک جج اس کے خلاف اپنا فیصلہ دیتی ہے تو وہ اسے بھی ٹاؤٹ کہتی ہے، وہ عدالتوں کو ٹاؤٹ کہتی ہے۔ تو میں ایمان مزاری کو بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کیا تمہارے باپ کی جاگیر ہے، یا تمہارے باپ کی وراثت ہے جو تمہیں ملی ہے، اور تم اس طرح سے پاکستان کے خلاف بکواس کرتی ہو؟ پہلے تم تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تم اتنی بڑی انڈیا کی ایک ٹاؤٹ ہو، اتنی بڑی ایک کارٹون ہو، تم اتنی بڑی ایک فلم ہو جو کبھی نہ ہٹ ہوتی ہے نہ کبھی وہ ریلیز ہوتی ہے، صرف اپنے ڈرامے ہی تم کرتی ہو، صرف پروپیگنڈا کرتی ہو۔ اور آج جیسے اس کا دہشت گرد شوہر جیل گیا ہے اور یہ پھر سے آ کر ہماری ریاست کے خلاف بکواس کر رہی ہے، ہمارے جج کے خلاف کر رہی ہے، ہمارے عدالت کے خلاف کر رہی ہے، تو میرے خیال سے یہ ہمارے جج کی، ہمارے عدالت کی، ہماری ریاست کی کوئی کمزوری تو نہیں ہے کہ ایک ایسی نمونی، ایک ایسا کارٹون آج کل دندناتی ہوئی پھر رہی ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر، بلکہ اس کے منہ پر تو 2 تھپڑ مارنے چاہیے تھے، اور اسے تو گھسیٹ کر جیل میں بند کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو حقدار نہیں ہے کہ یہ اسلام آباد کی سڑکوں پر پھرے اور تماشے کرے اور ڈرامے کرے۔ صحیح مروہ، بالکل آپ نے ایمان مزاری کے بارے میں بات کی، وہ بالکل وہ بھی جو نام نہاد مسنگ پرسن کی وکالت کرتی ہوئی ہمیں ہمیشہ سے نظر آتی ہے، اسی کے ان نام نہاد مسنگ پرسن نے ابھی جعفر ایکسپریس کو بھی ٹارگیٹ کیے اور اپنے دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس چیز پر پروپیگنڈا کرتی ہے، حالانکہ وہ لوگ بعد میں جو مسنگ یہ کہلاتی ہے ان کو، وہ بعد میں دہشت گرد نکلتے ہیں۔
دیکھیے اگر اس بدتمیز عورت میں ذرا سی بھی اخلاقی جرت ہوتی یا اس میں واقعی انسانیت ہوتی یا کوئی یہ انسانی حقوق کی علمبردار ہوتی تو یہ اپنے دہشت گرد شوہر کے لیے آج سڑکوں پر چیخ نہیں رہی ہوتی، اپنے دہشت گرد شوہر کے لیے آج یہ پروپیگنڈا نہیں کرتی سوشل میڈیا پر، اپنے دہشت گرد شوہر کے لیے جانوروں کی طرح سڑکوں پر نہیں چیخ رہی ہوتی، بلکہ ان معصوموں کے لیے آواز بلند کرتی جن کو یہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ بزدل دہشت گرد اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایک ٹرین پر بزدلانہ حملے کر رہے ہیں، بزدلانہ کارروائیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف بات کرتی۔ تو دیکھیے یہ اس بے شرم عورت کی تو ہم یہیں پر بات چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے جتنی اس کی میں یہاں پر بیٹھ کے تعریف کروں میرے خیال سے کم ہوں گی، تو ہم بات کرتے BLA کی بزدل دہشت گردوں کی۔ میں ان سے یہی سوال ہے میرا کہ تم لوگ جو ٹرین پہ حملہ کرتے ہو، تم لوگ اس طرح سے ٹرین پر ایک بزدلانہ کارروائی کرتے ہو، کہیں تم لوگوں کی نظر میں یہ نہیں آ رہا ہوتا کہ تم لوگوں کی دہشت گرد بازی یعنی بدرنگ لانگو اس ٹرین میں بند ہے؟ جعفر ایکسپریس میں بدرنگ لانگو بند نہیں ہے، جعفر ایکسپریس میں عام شہری آتے جاتے ہیں، آپ لوگوں کی بدرنگ لانگو تو ادا جیل میں بند ہے۔ اگر آپ لوگ اتنے بڑے دہشت گرد ہو یا آپ لوگ خود کو اتنے بڑے دہشت گرد مانتے ہو یا واقعی میں ہندوستان کے اناج میں اتنی غیرت ہے، اتنی تم لوگوں میں جرت ہے، جا کے ادا جیل کے سامنے ڈرامہ کرو، وہاں جا کے تو دکھاؤ کیسے سیکیورٹی فورسز تم لوگوں کو چند لمحوں میں جہنم واصل کر دیں گے۔ بلکہ سیکیورٹی فورسز تو چھوڑے، آپ تو ہمارے ایک عام پولیس کے کانسٹیبل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ میں اتنی غیرت نہیں ہے۔ تو یہ ان کے ڈرامے ہیں، یہ ان کے پروپیگنڈے ہیں، یہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اپنی ناکامی کو، اپنی بزدلی کو، اپنی بے شرمی کو چھپا سکے، لیکن یہ کبھی نہیں چھپا سکتے۔ ان کا منحوس چہرہ ہمیں ہمیشہ یاد ہے کہ یہ کس طرح سے بزدلانہ حملے رات کی تاریکی میں کرتے ہیں، یا تو ہمیشہ ٹرین پر حملہ کرتے، بسز کو ہائی جیک کرتے، اسٹوڈنٹس کو اپنا ٹارگٹ بناتے۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی ان کی جرت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر میں اپنی بلوچستان کے عوام کو بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگ مزید ان سے خوفزدہ نہ ہو، آپ لوگ ان دہشت گردوں کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ اگر یہ جنگ ہے تو یہ جنگ ہمارے امن کی ہے، بلوچستان کے وقار کی ہے، بلوچستان کے نوجوانوں کی ہے، بلوچستان کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کی ہے، ان معصوم بچوں کی ہے جن کو یہی دہشت گرد فدائی بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ مل کر ان کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، آپ ایک مضبوط آواز بنیں، آپ کی آواز کافی مضبوط ہے، آپ کبھی بھی یہ بزدل دہشت گرد آپ کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اب بلوچستان کے عوام کو چاہیے کہ اپنے دوست کو اور اپنے دشمن کو خود پہچانے اور ایک ہو اور انہی بزدل دہشت گردوں کا سامنا خود کرے، اپنے سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دے، اپنے سیکیورٹی فورسز پر پراؤڈ فیل کریں کہ وہ ایسے دہشت گردوں کو چند لمحوں میں جہنم واصل کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مروہ آپ نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی، دیگر چیزیں ڈسکس کی، کس طریقے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ بلیدہ کے مقام پر بھی ہم نے بالکل ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے کارروائی کی اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کیے، شدت میں بھی کیے، تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ فتنۃ الہندوستان کے چند دہشت گرد ہیں، چند بزدل ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر سے بلیدہ میں حملہ کرنے کی کوشش کی، ایک دفعہ پھر سے بلوچستان کے نوجوانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بلوچستان کی ماؤں بہنوں کی عزتوں پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی، ہمارے سیکیورٹی فورسز پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کے حملے کو ہمیشہ ناکام بناتے ہیں۔ وہ بزدل دہشت گرد کبھی بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی سامنے نہیں ٹک سکتے، وہ بزدل ہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ صرف پہاڑوں میں چھپے ہوئے بزدل دہشت گرد ہوتے ہیں جو چند لمحوں میں آتے ہیں، چند لمحوں میں غائب ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کا سامنا کرنے آتے ہیں تب تو یہ ٹک بھی نہیں پاتے کہ جا کر واپس پہاڑوں میں چھپ جائے، فوراً سے جہنم واصل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے اپنی ناکامیوں کو اسی طرح سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ جہنم واصل ہو جاتے تو ان کے ڈیجیٹل دہشت گرد پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ناکارہ تو اتنے بیکار ہو گئے ہیں کہ یہ چند لمحے بھی نہیں ٹک سکتے، پھر سے ان کے ڈیجیٹل دہشت گرد ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں کارنامہ سر انجام دیا ہے، ہم نے تو بڑے تیر مار دیے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ صرف اپنے بیرون ملک بیٹھے ہوئے آقاؤں کو اور ہندوستان کے آقاؤں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی فنڈنگ بند نہ ہو، تاکہ ان کا رشم پانی بند نہ ہو، ڈبل ہوتا رہے۔ لیکن ان کی اصلیت ہمیشہ ہمارے سامنے آ چکی ہے، ہم ان کو جانتے ہیں کہ کتنے بزدل ہیں، ان کی حیثیت کتنی ہے، ان کی جرت کتنی ہے، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے۔ اور جب فتنۃ الہندوستان کے بزدل دہشت گردوں نے بلوچستان پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی ہے تب ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان نے ان کو جہنم واصل کیا ہے، بلکہ سیکیورٹی فورسز کے ہمارے ان بہادر بھائیوں نے بلوچستان کی خاطر، بلوچستان کی حفاظت کی خاطر اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ تو یہ بزدل دہشت گرد ہمارے افواج پاکستان کے ان بہادر نوجوانوں کے پیروں کے دھول کے برابر نہیں آتے، ہمارے ان بھائیوں کا سامنا یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف چند دہشت گرد ہیں جو انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ مٹ جائیں گے۔ بالکل مروہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔
ناظرین آپ مروہ بلوچ کو سن رہی تھی، ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی. ایمان مزاری جو کہ ابھی بالکل غم زدہ ہیں کیونکہ ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا، لیکن ان کی اپنی کچھ حرکتیں بھی ایسی اچھی نہیں تھی کہ ہمیں زیادہ تکلیف ہو، لیکن اسٹل انسانیت کے ناطے اگر کچھ غلط ہے تو بہتر ہو اور وہ بھی باز آ جائیں، کیونکہ آپ اگر غلط کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. اور دیگر چیزیں اور بھی ہم نے ڈسکس کی. مروہ نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا آپ کے سامنے. بلوچستان میں جو سیکورٹی فورسز ہمارے آپریشنز کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کیے. امید کرتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.